ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ میری حضور کے ایک ایک فرمان میں سچ ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ اگر زندگی کے سبق میں آگے بڑھنا ہے، کامیابیاں آگے اور سبقت لے جانا ہے، تو ان فرامین پہ عمل کریں۔ یہ جو چھوٹی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، ان پہ عمل کریں۔ آئیں پھر ایک اور چیز بھی تحفہ دیتا ہوں، حضرت امام حسن کا، یہ وہ گھرانہ ہے اہل البیت کا، جن کی برکتوں سے معاشرے کو، زمانے کو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، عشق بھی ملا، حرمت بھی ملی، عزت بھی ملی، وقار بھی ملا، مانگنا بھی ملا، رونا بھی ملا، اشک بھی ملے، آنسو بھی ملے، اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا مزاج بن گیا۔ اللہ سے لینے کا مزاج انہوں نے بنایا۔ امام حسن بیٹھے تھے جو حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا کہ فصل جو ہے وہ میری بہت زیادہ، اس کی کھجور کی بارش ہی نہیں ہے، اور میں نے کچھ جو بیے ہوئے ہیں، کچھ فلاں چیز ہے، بارش ہی نہیں ہے، بارش کی دعا فرما دے۔ پھر میں دعا کرتا ہوں تو ایسا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یرسل السماء علیکم مدرار، بارش۔ ایک اور آیا، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ میں مالدار ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا سارا دن استغفار کیا کر، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک اور آیا، کہا گھر نہیں ہے، جھونپڑا بھی نہیں ہے، کہ مجھے گھر مل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مل سکتا ہے۔ فرمایا کیا؟ میں استغفار کیا کر، سارا دن استغفر اللہ پڑھا کر، بہت پڑھا کر۔ ایک اور آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے باغ ہوں اور میں باغات کا مالک ہوں، مجھ جیسا فقیر تنگ دست ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ہو سکتا ہے۔ میں کیا؟ میں استغفار کیا کر۔ جو سائل آ رہا تھا اسے استغفار بتا رہے تھے۔ جب سارے سائل چلے گئے تو غلام نے پوچھا، آقا آج آپ نے ہر بندے کو استغفار ہی بتایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کو لازم پکڑو گے، جب استغفار کو لازم پکڑو گے، پھر میں بارشیں برساؤں گا، پھر میں پھل دوں گا، پھر میں بیٹے دوں گا۔ اس میں ایک سائل وہ بھی آیا تھا جس کی اولاد نہیں تھی، اسے بھی فرمایا استغفار کر، اور اس نے میاں بیوی نے خوب استغفار کیا اور اپنے بیٹے عطا فرمائے۔ مدرارا بے اموال و بنی، انہارا، بیٹے، نہریں، نعمتیں، میوے، رزق، استغفار۔ اچھا استغفار سے مراد کیا ہے؟ استغفار، میں کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو ایک صاحب نا 4 ویل والا وہ بڑا سا وہ تھا بریف کیس، اس کے ہینڈل سے اس کو چلائے جا رہے تھے ایسے تیزی سے، تو ایک دم فلائٹیں نکل رہی تھیں، راستہ تھا، تو ایکسکیوز می ایسے کرتے نہیں، یوں نکل رہے تھے، تو مجھے استغفار یاد آیا، اور ایکسکیوز می کہتے تھے نا، لوگ راستہ دے دیتے تھے۔ میں کہا اچھا، جب بندہ استغفار کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ایسی راہیں کھل جاتی ہیں، ایسے راستے کھل جاتے ہیں، ایسی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ فرمایا تم سارے کے سارے خطا کار ہو، آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں اعتراف جرم کرتا ہوں، اعتراف جرم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک گھر کے قریب نا ایک دوسری گلی میں آرا مشین تھی، یہ لکڑیاں کاٹنے کی، تو اس کا ایک ٹریکٹر ڈرائیور تھا، پرانا روسی ٹریکٹر تھا جو بڑے بڑے تنے اٹھاتا تھا اس کے درختوں کے۔ تو ڈرائیور جو تھا وہ ہمیشہ جو ہے وہ گاڑی اپنا ٹریکٹر درمیان میں چلاتا تھا، کبھی دائیں بائیں اتارتا نہیں تھا، پھر لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے، مار کٹائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ وہ ڈرائیور میں نے دیکھا ہوا بیچارہ ایک حادثے میں فوت ہوا۔ اچھا اس کے مزاج میں ایک عجیب بات تھی،
وہ نا جاتے ہی لڑائی کر لیتا تھا, جھگڑے کر لیتا تھا, کبھی ٹریکٹر کا ویل نیچے نہیں اتارتا تھا. جھگڑا کرنے کے بعد, سارا کچھ کرنے کے بعد وہاں پہنچتے اپنی قمیض اتارتا تھا, پولیس والوں کو کہتا تھا, تھانے والوں کو, یا جہاں کہیں اس کو لے جاتے تھے انصاف کے لیے یا جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے, کہتے مجھے مارے, میں مجرم ہوں. وہ کہتے بات کیا ہے؟ کہتے مارے میں مجرم ہوں. اب وہ کیسے مارے؟ بات تو سنیں. اچھا وہ بات تھی ایسی کہ اس کو مار پڑنی تھی. جب وہ کہتا تھا مجھے مارے تو مار پڑتی ہی نہیں تھی. کیوں؟ اس نے آتے اعتراف جرم کیا. جو استغفار کرتا ہے وہ سارا دن جرم کا اعتراف کرتا ہے. مولا میری تنہائیاں بھی داغدار ہیں, میری آنکھیں, میرا دل, میرے جذبے, مولا میرے دن رات سارے داغدار ہیں. مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے, مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے. تیری وسعتوں کا خیال ہے, پر اپنے دل کو میں کیا کروں, اسے پھر بھی شوق وصال ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں, کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. کچھ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, فقط تجھ سے فریاد رہے. یار رہے یا رب تو میرا, اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں, سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا, مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. ہاں یہ استغفار ہے کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی دنیا میں مجرم ہے ہی نہیں. میں نے اپنے جرم کا 100% اعتراف بھی کرتا ہوں, مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں. جب بندہ اس جذبے پہ آتا ہے پھر اللہ کے خزانوں سے اس کے لیے حیرت انگیز برکت, رحمت, رزق, عزت, وسعت, عطا, شفقت اور رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. تو یہ شہداء کی یادیں ہمیں مانگنا بھی دیتی ہیں, مانگنا بھی سکھاتی ہیں, اللہ کے خزانوں سے لینا بھی سکھاتی ہیں. اور یہ شہداء کی یادیں ہمیں بہت ایک راستے اور منزل دیتی ہیں. آئیں ہر سال, وہ کیا مانگنے والے, سجدے نہ چھوڑنے والے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان شہداء کی یادوں کے لیے, ان کی زندگی, ان کی سچی راہیں نہ چھوڑ کر اللہ کو منانے والے, دعائیں مانگنے والے, غریبوں کا خیال کرنے والے, استغفار کرنے والے, نفل پڑھنے والے, سجدے کرنے والے اور حقوق کا خیال کرنے والے, حلال حرام کی پہچان کرنے والے. ایک طرف حرام ہے اور تخت ہے, ایک طرف حلال ہے اور خون کی ندیاں ہیں, تو پھر خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ حسین نے کون سا فیصلہ کیا تھا اور یزید نے کس کا فیصلہ کیا تھا. اور یزید نے تخت کا فیصلہ کیا اور حسین نے شہادتوں کا فیصلہ کیا. ان کے فیصلے غلط نہیں تھے, وہ فیصلوں میں سچے تھے. وہ ہمیں ایک زندگی دے کر گئے ہیں, مجھے بھی, آپ کو بھی, مجھے بھی, آپ کو بھی. اس زندگی کو سوچنا ہے اور اس زندگی کو سوچ کے آئندہ کے لیے اپنا لائے عمل کام قائم کرنا ہے. مت سوچنا. اور سنیں ذرا غور سے, میں نے دریافت کیا یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی, اتنا تو بتا دیں. اس نبینا شخص نے فرمایا اللہ کے بندے راز کی بات ہے, تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے. اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے. تمہارا دل چھوٹا, تیرا جذبہ چھوٹا, تیرا یقین چھوٹا. یہ یقین ہے. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. فرماتے ہیں امام شافعی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا. ان الابرار لفی نعیم. قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے, ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی. بیٹوں کی نعمتیں, دولت کی نعمتیں, رزق کی نعمتیں, روحانیت کی نعمتیں, دعاؤں کی نعمتیں, مراقبے کی نعمتیں, قلب جاری ہونے کی نعمتیں, رزق صحت کی نعمتیں, بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں, عافیت, عطا, شفقت, کرم, جود, صفا, نعمتیں 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 نعمتیں. میں گنواتا گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا, چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. او گنو, سارے جہان کٹھے ہو جاؤ, میری نعمتوں کے عدد کرنا شروع کر دو, لکھنا شروع کر دو. ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم, میری نعمتیں ہیں. اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے, اللہ اس کو ابرار بنائیں گے.
اور شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ میں ابھی بھی میں ان کے سمرقند کے مزار پہ گیا، ابھی بھی گیا، ابھی کس تاریخ کی بات ہے؟ دسمبر 2024 کی بات کر رہا ہوں، ابھی شیخ ابوالحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان سے پوچھا حضرت دعاؤں کا راز بتا دیں، فرمایا اللہم اغفر لامت محمد پڑھا کر۔ ابھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی۔ رازداری کے طور پہ یہ دعا سکھائی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا، نااہل کو نہ دینا۔ یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لے۔ کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا۔ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا، اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں۔ میں بڑی بڑی کتابوں کے مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں، مستند کتابوں کے ثبوت دیے ہیں، اور میں صرف 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہوں صبح شام۔ اس 3 دفعہ دعا پڑھنے میں کون سا وقت لگتا ہے، کون سی دیر لگتی ہے؟ آج اس مجمع میں جب بیٹھ کے دعا پڑھیں گے، رب پہ کتنی کریمی متوجہ ہوگی، کوئی کون ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کس نے اللہ کو کیسے منایا، کس نے کیسے منایا۔ آج بیٹھ کے یہ دعا پڑھیں گے، اور اس دعا کو بیٹھ کے گڑ گڑا کے پڑھیں گے، محتاج بن کے پڑھیں گے، اور بھکاری بن کے پڑھیں گے اس دعا کو۔ 30 سال سے کوئی انسان دیکھا ہی نہیں ہے، تم کہاں سے آئے؟ چوٹ لگی تو آئے، جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے، غور سے سمجھیے گا۔ جن کو چوٹ نہیں لگی ان کو نہیں ملے، چوٹ بھی لگی سسکتا بھی رہا۔ کبھی عشق کی راہوں میں چوٹیں لگتی ہیں، کبھی عشق کی راہوں میں سسکنا پڑتا ہے، نہ گھبرایا کریں، یہ چوٹیں عشق کی راہوں کا حصہ ہیں۔ چوٹ بھی لگی اور در سے سسکتا بھی رہا، نہ پانی نہ کھانا، رات کیسی گزاری ہوگی پہاڑوں پہ، میں وہ پہاڑ دیکھ کے آیا ہوں، وہ ایک ہی پٹی ہے، انہیں کہا وہ سامنے لبنان ہے، وہ سامنے بیروت ہے، ہم گزر رہے تھے، یہ سامنے وہ سامنے لبنان اور بیروت ہے، وہ پہاڑیوں کی پٹی جا رہی ہے، ان پہاڑیوں کی پٹیوں پہ اس فقیر نے کچھ سفر کیا ہے، وہ سامنے ویران ہی ویران ہے، آج بھی صدیاں ہو گئی ہیں۔ کیسی رات گزاری ہوگی، کیسے سسکتا رہا ہوگا، تنہا اکیلا پر منزل نہ چھوڑی، یار کی تلاش نہ چھوڑی، کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، تلاش نہ چھوڑی،
پھر یار ملا نہیں ملا، 30 سال بعد کون ہے، انسان ہوں، کیسے کھاتے ہیں اس دعا کی برکت سے، کیسے پیتے ہیں اس دعا کی برکت سے، تندرست ہیں اس دعا کی برکت سے، ملتا ہے اس دعا کی برکت سے، عطا ہوتا ہے اس دعا کی برکت سے، خزانے نصیب ہوتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اور کتنا خوش قسمت ہوگا جو فقیر تسبیح خانہ میری نسلوں کا خاص تصور کر کے پڑھے گا۔ میرا تجربہ ہے اس کو سب سے زیادہ ملتا ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ جو فرمایا غابانہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اللہ پہلے اس کو دے۔ تو میرا کمیشن رکھیں گے، میرا حصہ۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہوتے تھے، وہ شادی کی روٹی ہوتی تھی، دیہات سے لوگ آتے تھے تو وہ سمجھدار آدمی کو لاتے تھے جو شادی کے کھانے پکاتا تھا۔ انہوں نے کہا بڑا سمجھدار آدمی ہے، چاول بھی ٹھیک لائے گا چیز۔ وہ آتے ہی ہاتھ ملاتا تھا اور تھوڑی سی انگلی ہاتھ میں پھیر لیتا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا حصہ پکا ہے۔ اور جناب شادی کے روٹی میں نے خود دیکھا، اونٹ بیٹھے ہوتے تھے، لائنیں لگی ہوتی تھیں، اونٹوں پہ گڑ لادا جا رہا، چاول گھی چیزیں، شادی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ حصہ اس وقت نہیں، وہ بعد میں مل جاتا تھا، کیونکہ ایمانداری امانت داری ضروری ہے۔ یہ دعا صرف 3 دفعہ اپنی زندگی کے ورقوں اور حرفوں پہ یاد کر لیں۔ تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے، تھوڑی سی مختصر سی دعا ہے۔ اگر اپنے ورقوں پہ اور حرفوں پہ اور اپنے دل پہ اور اپنے جذبوں پہ یاد کر لیں، اور اسے صبح شام 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں۔ 3 منٹ لگتے ہیں سارے، 2.5 منٹ لگتے ہیں سارے، اور ایک وقت ہوگا جب آپ کی زبان پہ رواں ہوگی، پھر 2 منٹ لگیں گے سارے۔ آج کے ان لمحوں میں اللہ سے مانگیں کہ اللہ جس طرح تو نے اس اپنے ابدال کو غار میں 30 سال بغیر کسی انسان کے کھلایا، اے اللہ ان دعا کے صدقے میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ میری نسلوں کو اور مجھے ایسے کھلا، کسی کا محتاج کیے بغیر، کسی کی محتاجی کے بغیر۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی منگتا نہ رکھ، خالی نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ رکھ۔ اللہ میرے ہاتھ کو کبھی ایسا نہ بنا کہ نیچے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ نیچے والا ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر والا ہوتا ہے۔ اللہ سدا اوپر والا ہاتھ رکھ۔ اس دعا کو ہم پڑھیں گے، اس دعا کو ہم پڑھیں گے۔ اگر میرا اور میری نسلوں کا اس سارے نظام کا حصہ ملا لوگے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے گا۔ میرا حصہ کمیشن نہ کبھی بھولنا، میرا حصہ یہی ہے، میرا جذبہ یہی ہے۔ کیا خیال ہے اس دعا کو بیٹھ کے پڑھیں؟ مختصر سی دعا ہے۔ اس دعا کو اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، توجہ سے پڑھ لیں، دھیان سے پڑھ لیں، لیکن دعا پڑھنے سے پہلے اللہ سے کچھ پہلے فریادیں کر لیں کہ یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ عطا کر دے، یہ خزانے غیب سے دے دے، یہ اپنی عطاؤں میں سے اپنی شفقتوں، اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے اگر یہ دے دے، یہ دے دے۔ کیا خیال ہے پہلے درخواست کر لیں؟ اچھا اللہ ہماری جانتا ہے ساری ضرورتوں کو، ساری چاہتوں کو، سارے دردوں کو، سارے غموں کو جانتا ہے، لیکن خود کہتے ہیں مانگو۔ باوجود جاننے کے خود کہتے ہیں مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ وہ خود جو کہتا ہے پھر ہم کیوں نہ مانگیں؟ اس دعا میں اللہ سے نا آج تونگری، عزت، دولت، رزق اور برکت کے دروازے نہ کھلوا لیں انشاءاللہ۔ پھر سنیں، تونگری، دولت، رزق، عزت، برکت، تونگری، دولت، عزت، رزق، برکت انشاءاللہ اس کے دروازے نہ کھلوا لیں۔ اگر وہ کھول دے گا، سنو سنو، کھول دے گا، کیسے کرونے، کیسی 9/11، کیسی مہنگائیاں، نہیں۔ سناؤں میں ایک بات، سناؤں؟ پیر پگاڑا صاحب جب سندھ میں اندرون اپنے مریدین کے ہاں جاتے ہیں، ان کی گاڑی سونے سے بھر جاتی ہے، لوگ پھینک پھینک کے سونا ان کی گاڑی میں پھینکتے ہیں۔ صرف وہ نہیں،
اچ کے پیر ہوں، ملتان کے پیر ہوں، اور بھی، کیا وہ لوگوں سے چھینا جھپٹی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں خود ڈالو؟ یا ان کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ کون ڈالتا ہے؟ بولے، کون ڈالتا ہے؟ میں گوری مندر گیا، وہ سندھ کے اندر گوری مندر، وہاں گیا، اس نے کہا یہ ہندو ہیں، یہ ملتان کے فلاں پیر صاحب ہیں، ان کے مرید ہیں، جب وہ پیر صاحب آتے ہیں سونا چاندی پیسے جو چیزیں ان کی گاڑی میں پھینکتے ہیں اور آپ کو اپنا